اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. سامعین و ناظرین، امتی اپنے آقا و مولا سید المرسلین حضرت خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کی رحمتیں اپنے امتیوں کے لیے، اپنے جاننثاروں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے اور منکرین کے لیے. اس سلسلے میں ہم نے کئی مجالس میں آپ کی کفار پہ رحمتیں، معافیاں، عفو درگزر کا ذکر کیا. اسی سلسلے کی یہ آج کی مجلس بھی ایک کڑی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست مدینہ کے والی تھے اور صاحب اقتدار تھے، ایک مرحلہ تو آپ کی زندگی کا مکی سیرت تھی جس میں کفار مکہ نے حد کر دی، ظلم، زیادتی اور ایذا رسانی کی، نہ رہنے دیا. پھر جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہاں بھی اپنی سازشوں سے باز نہ آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا اور اصحاب رسول کی ابتلا یہ کہ یہاں پر اور طرح کے لوگ تھے. ایک تو اوس اور خزرج قبیلے جو دو تھے، ان کے انصار تھے جن کی اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی تھی، اور جنہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم آپ کی ذات کے لیے اور آپ کی دعوت کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدردانی کرتے ہوئے پھر ان انصار ہی کے ہاں سکونت اور اقامت اختیار کر لی اور مستقل طور پہ پھر مدینہ منورہ منتقل ہو گئے. پھر جب فاتح بن کے مکہ مکرمہ آئے تو پچھلی مجلس میں ہم نے آپ کے قدرت، طاقت اور اختیار کے بعد جو عفو درگزر کا معاملہ تھا اس کو ذکر کیا. اور آج کل ہم اس لیے ان موضوعات کو تھوڑا سا بیان کرنے میں ترکیز دے رہے ہیں کہ دنیا محمد رسول اللہ حضرت رحمت للعالمین کو پہچان ہی نہیں سکی. اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے. ہم نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہی نہیں کما حق ہو، جیسے کہ ہم پہ ذمہ داری تھی. ہم اس قدر دنیا کے مادی چکروں میں پھنس گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، اس کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو حضرات صحابہ نے، تابعین نے، محدثین نے، جامعین سنت نے، جامعین سنت اور جامعین شمائل نبویہ میں ماشاءاللہ اس قدر محبت سے، اس قدر تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی بیان کرنے والا بیان کرے اور سننے والا سنے اور اس کے اندر انسانی دل ہو تو وہ آپ کی شخصیت کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اب آپ دیکھیں مکہ مکرمہ میں کیا حالات ہیں.
اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کیا ہے، یہاں مکے میں تو کھلے علانیہ دشمن تھے، وہاں پہ ایک گروہ تو جان نثاروں کا تھا، وہ انصار جنہیں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابقین اولین مہاجرین و انصار جنہوں نے جناب رسول اللہ کی مکمل پیروی کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے جو رضوان الہی کے، رضوان ربانی کی خوشخبریاں اللہ سے لے چکے، مگر ساتھ ہی منافقین کا ایک گروہ تھا، عبداللہ ابن ابی جن کا سردار تھا، اور پھر اس کے علاوہ 3 یہودیوں کے بڑے بڑے قبائل تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر۔ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور ربانی حکمت کہ آپ نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے ایک معاہدہ کیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ والی مدینہ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ منورہ کے شہر ہی میں مقیم لوگ، ایک قبیلہ بنو قینقاع کا تھا، یہ یہود تھے، اور پھر دوسرے بنو نذیر اور تیسرے بنو قریظہ۔ تو یہ جو قبیلے تھے یہ تھے تو یہود، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مدینہ منورہ کے داخلی امن کو قائم رکھنے کے لیے معاہدے کر رکھے تھے، اور پھر بیرونی سازشی عناصر یا مفسدین کے فساد کو روکنے کے لیے بھی ایک مضبوط پیکٹ کر رکھا تھا تمام مقیمین مدینہ کے درمیان کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے اور ہماری مخالفت اور ہمارے شہر کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کرے تو ہم سبھی اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ والی ریاست مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے داخلی اور خارجی امن کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہوا تھا۔ مگر اب ہوا کیا، حضرت عمر بن قتادہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی قبیلہ بنو قینقاع ان کی بار بار عہد شکنی، کبھی مکے والے لوگوں سے سازش کر کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا، پھر برابر عہد شکنی کرتے رہنا، باوجود وارننگ دینے کے پھر بھی باز نہ آنا، تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے فرما لیا کہ ان کا اب محاصرہ کیا جائے یہود بنو قینقاع کا، تو انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ ان کے بارے میں جو فیصلہ فرمائیں گے وہ اسے قبول کریں گے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہی یہود اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کشی سے پہلے رسول اللہ سے یہ بھی کہہ چکے تھے کہ دیکھیں آپ نے اس سے پہلے غزوہ بدر کیا اور اس میں آپ فاتح ہوئے، اور ان لوگوں کے ساتھ یہ لڑائی تھی جو بالکل اوجاڈ تھے، بدو تھے، جاہل تھے، فنون حرب سے ناواقف تھے، کوئی علمی اور ثقافت اس سے دور تھی، علمی استعداد نہیں تھی ان کی، رہے ہم، اور اگر ہم سے آپ کا مقابلہ ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگ ہیں۔ یہ بھی اکثر یہ لوگ غزوہ بدر کے بعد اپنے غیظ و غضب کی بھڑاس اس طرح نکالتے تھے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں کن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا۔ تو یہی بنو قینقاع کا قبیلہ جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں خزرج کا حلیف تھا۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں جو قبائل تھے انصار کے، ایک اوس قبیلہ تھا اور ایک خزرج۔ یہ خزرج کا قبیلہ جو تھا اس کے حلیف تھے بنو قینقاع۔ تو جب ان لوگوں نے بار بار عہد شکنی کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا، تو وہی لوگ جو اپنے آپ کو بڑا فنکار جانتے اور اپنے آپ کو جنگجو سمجھتے اور یہ سمجھتے کہ ہم بڑے قابل اور ذی استعداد لوگ ہیں، چند دنوں میں انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اس بات پہ راضی ہو گئے کہ جناب رسول اللہ جو فرمائیں گے اب ہم انسان بن کے رہیں گے۔ تو اس طرح ان کی بغاوت کو کچل دیا گیا اور ان کی خفیہ خباستیں اور بدعہدیاں جو تھی ان کا علاج کر دیا گیا۔ تو پھر دیکھیں کہ یہ قبیلہ خزرج کا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، پتہ ہے آپ کو یہ منافقین کا رئیس تھا۔ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں کھلے دشمن بھی تھے مگر خفیہ دشمن زیادہ تھے، کیونکہ اوس و خزرج تو مسلمان ہو چکے، یہودیوں کے یہ تینوں قبیلے سازشی تھے تو چھپے تھے نا، تو یہ بھی چھپے اور منافقین بھی چھپے۔ تو مکہ مکرمہ میں علنی دشمنوں کے ساتھ مقابلہ، یہ دیکھیں رسول اللہ کی پوری زندگی ابتلا کی زندگی ہے اور مومن مبتلا ہی رہتا ہے دنیا میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، اشد الناس بلاء الانبیاء، یہ دنیا آزمائش کا نام ہے۔ ہمیں اس سیرت سے ان ایمانی نقاط کو بھی لینا چاہیے۔ فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، حضرات انبیاء علیہم السلام اللہ کے سب سے قریب بندے ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ یہ آزمائشیں ہیں، کہیں کھلے دشمن، کہیں منافقین، کہیں یہود کی سازشیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو جس قدر رسول کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے جب عرض کیا یا رسول اللہ انی احبک، کہ مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے لٹایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ مجھ سے کہہ رہے ہو تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو مسلمان کو آزمائشوں سے بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ یہ ہے سیرت النبی کے اس پہلو سے ہمارے لیے درس۔ پھر ایک حدیث میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ثم الامثل فالامثل، تو بعض احادیث میں یہ بھی ہے کہ اوذیت فی اللہ، کہ مجھے اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف کہ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اس پہ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ جس قدر نفسیاتی تکلیف، یہ نہیں ہے کہ بعض انبیاء کو تو آرے سے بھی چیر دیا گیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل پوری زندگی اعدائے نبوت سے نبرد آزما رہنا فکری طور پہ، اور ان کی سازشیں، پھر ان کی عداوات ظاہری اور باطنی، تو یہ ایسی اذیت ہوتی ہے، نفسیاتی اذیت، جو جسمانی اور مادی اذیت سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو قینقاع کا محاصرہ کر لیا جو بہت بونگیاں مارتے تھے، تو پھر جناب عبداللہ بن سلئی ابی ابن سلول آ گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا۔ اب آپ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے مدینہ منورہ کے والی کے خلاف مدینہ شہر میں،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ نے ان کا محاصرہ کیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے آپ کے حکم پہ، تو کیا آپ ایسے لوگوں کو آپ قتل کر دیں گے جو جنگجو بھی ہیں، اور ان میں 400 جنگجو 300 درب پوش، یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے ہر احمر اور اسود سے بچایا ہے؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ میرے حلیف ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوسری دفعہ اس نے کہا، پھر اسی طرح تیسری دفعہ اس نے اصرار کیا، تو بالآخر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا جا، تیری خاطر میں نے انہیں معاف کیا۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ وہ حاکم اور وہ والی ہیں کہ جو قدرت کے وقت اپنے شدید ترین دشمنوں کو، وہ علنی دشمن ہوں جیسے اہل مکہ، یا خفیہ تدبیر کرنے والے سازشی عناصر ہوں جیسے کہ یہ بنو قینقاع۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک بنو قینقاع کا قبیلہ، ایک بنو نذیر کا اور ایک بنو قریظہ کا، اور ان سے معاہدہ بھی تھا سبھی سے، اور سبھی آپ کو یوں سمجھیں کہ مطاع مانتے بھی تھے، مگر ان کا مزاج جو تھا فتنہ پروری، حسد، حقد، حسد اور حقد، عہد شکنی ان کے اندر تھا۔ اب انہوں نے غزوہ بدر کے بعد، سبھی جانتے ہیں کہ غزوہ احد جب ہوا تو اس وقت بھی انہوں نے اہل مکہ کے خلاف ساز باز کی، ان کے ساتھ ان کی حمایت میں اپنے ہی شہر میں مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طرح غزوہ احزاب یعنی احد کے بعد احزاب، جس میں بہت سے گروہ لشکر مل گئے، اور یہ یہودی بھی کافروں کے ساتھ مل گئے تھے اس میں، تو ان کی مسلسل بدعہدیاں اور مسلسل عہد شکنیاں ہوتی رہیں۔ بنو قینقاع کا قصہ ہم نے ذکر کیا، اسی طرح بنو نذیر کا بھی قصہ ہے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا سازش کی، منصوبہ بنایا، اللہ جو ظاہر ہو گیا جب حضور کے علم میں آ گیا، تو آپ نے صرف اتنا فیصلہ فرمایا کہ ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا جائے، یہ مسلسل ہماری ریاست مدینہ میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، باز نہیں آ رہے۔ تو یوں آپ نے ان کی جان بخشی فرما دی اور احسان اور رحمت کا اظہار فرمایا۔ یہ کس پہ؟ بنو نذیر پہ، اور بنو قینقاع پہ عبداللہ بن ابی نے سفارش کروائی۔ اب تیسرا ایک اور قبیلہ بنو قریظہ کا بھی ہے۔ آپ نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم یہیں رہو، تمہیں جلا وطن نہیں کرتے، اور سنبھل کے رہو، غداری اور فتنہ پروری سے باز رہنا۔ مگر یہ بھی باز نہ آئے، بلکہ آئندہ سال ہونے والے غزوہ احد میں انہوں نے مسلمانوں سے غداری کی۔ پھر غزوہ احزاب کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرمایا، چڑھائی کی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اشراف کریں کہ آپ ہمیں اب معاف کر دیں، جان بخشی کر دیں، اور ہم سبھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق سزا پہ راضی ہیں۔ تو اب اس کا بھی آگے تفصیلی قصہ ہے کہ کیا ہوا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، کچھ نہیں کہا ان کو، اور ان کو مہلت دی اور موقع دیا
تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو اور درگزر ان لوگوں پہ ہے جن پہ آپ نے پورے طور پہ اقتدار اور قوت اور غلبہ پا لیا، مگر پھر افہام و تفہیم سے ان کی جان بخشی کر دی۔ مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ ایک قرآن حکیم میں آیت ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا سازش بنائی، یہ مبینہ کہ دارالندوہ میں جمع ہوئے، مشورہ کرنے لگے، اور ابلیس لعین بذات خود ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں نجد کا شیخ ہوں، میں نے سنا تھا کہ تم لوگ اجلاس کر رہے ہو تو میں بھی چل آیا ہوں کہ تم میرے مشورے اور رائے سے تم بھی مستفید ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آ جائیں آپ۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم اس شخص یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوب سوچ بچار کر رہے ہو، مجھے ڈر ہے کہ یہ شخص تم پہ غالب نہ آ جائے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یا اس کو قید کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کو قید کرو گے تو اس میں بھی تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے قبل تم کئی بڑے بڑے شعراء کو قید کر چکے، کیا فائدہ ہوا؟ آج تک تمہاری مذمت موجود ہے لوگوں کی زبانوں میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ کرتے ہیں ہم کہ اس کو کہیں دور نکال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ شخص جہاں جائے گا وہاں اس کی شیرینی، وہاں اس کی دعوت کی حلاوت کی وجہ سے لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ پھر انہوں نے آخر میں کہا کہ ہم یہی کرتے ہیں، پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا ھذا ھو الرائے، یہ ہے اصل مشورہ، مگر اس کے لیے تدبیر یہ کی جائے کہ تمام قبائل جو ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کو شریک کیا جائے اور وہ یکدم اس پر حملہ کریں تاکہ اس کا خون قبائل کے درمیان منتشر ہو جائے۔ اب جب قاتل کئی قبیلے ہوں گے تو ہر قبیلے سے کیسے آپ کا خاندان بدلہ لے سکے گا؟ پھر بات دیت پہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ تدبیریں کر رہے تھے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور اللہ یقیناً خیر الماکرین، بہترین منصوبہ بندی کرنے والے ہیں۔ نبی اور اس کے مخالف، نبوت کے مخالف اگر نبوت کے خاتمے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اللہ کی منصوبہ بندی نبوت کی حفاظت کی ہو تو یقیناً واللہ خیر الماکرین، تو اللہ کی تدبیر غالب رہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں ہجرت کے وقت عین اسی وقت نکلے، آپ اکیلے نکلے، علی کو بستر پہ رضی اللہ عنہ کو سلایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، یہاں سے صرف کہا کہ اکیلے نکلیں کہ وہ اکیلی ذات آپ کے ساتھ ہے، اور بحفاظت نکل گئے۔ تو قصے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے اعداء جن کی دشمنی نہ مکے میں ختم ہوئی نہ ہی ہجرت کے بعد، پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاتح مکہ بن کے داخل ہوئے تو ایک ہی صرف کلمہ نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں،
جاؤ تم آزاد ہو۔ اور ادھر دیکھیں، یہی مکہ کے کفار مدینہ منورہ میں عبداللہ بن ابی ابن سلول رأس المنافقین ہمیشہ اس کے ساتھ جوڑ میں رہے، رابطے میں رہے، اور وہ بھی ہمیشہ سازش میں رہا۔ یہ وہی شخص ہے کہ قرآن حکیم میں جس کے بارے میں آیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، کہ آپ ان کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، 70 بار بھی مغفرت کریں گے اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اس منافق کی شدت عداوت کا بیان ہے، مگر حضور وہاں بنو قینقاع کو اس کے مطالبے پہ معاف کر رہے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں آپ کے ساتھ رہنے والے مقیمین مدینہ منورہ، اوس خزرج، ان میں منافقین، مومنین اور یہود، جملہ ساکنین مدینہ جو ہیں، ان کو رسول اللہ نے ایک صلح کے عہد سے جوڑ رکھا تھا، مگر یہاں کے لوگ مکہ والے اور مدینہ کے منافقین بالکل باہمی سازشوں میں جڑے رہتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات پوچھی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے آگاہ فرما دیا۔ ایک دن 2 فرشتے میرے پاس آئے، ایک پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، ایک سر کی طرف۔ پاؤں والے فرشتے نے سر والے فرشتے سے کہا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو سر والے نے پوچھا اس پر جادو ہے۔ یعنی قصہ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ظاہری دشمنی ایک طرف، سازشیں اور منصوبے دوسری طرف، پھر اس کے علاوہ جادو اور سحر گری یہ تیسری طرف، اسے حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا کہ اگر ان صاحب پہ جادو ہوا ہے تو کس چیز پہ کیا ہے؟ تو سر والے فرشتے نے کہا کھجور کے خوشہ میں، کنگھی اور دھاگے میں، اور فلاں کنویں میں ایک چٹان ہے، اس کے نیچے اس سے دبا دیا گیا ہے۔ آپ کنویں پر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے یہی وہ کنواں ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے۔ وہاں پر کھجور کے درخت ایسے ڈراونے جیسے سانپوں کے پھن، اور کنویں کا پانی ایسا رنگین جیسے مہندی جو ہوتی ہے، مہندی، اس کا وہ گویا کہ شیرہ ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کو کنویں سے تمام چیزیں نکالنے کا حکم دیا، نکال لی گئیں اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں یہ قصہ بھی کوئی عام کسی سیرت کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ میں چیزیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی دشمنیاں دیکھیں اور اس کے مقابلے میں حضرت رحمت للعالمین کی رحمت، عفو اور درگزر دیکھیں۔ ہمیشہ مدنی زندگی میں یہود کا کردار گھناؤنا رہا، اور ان کی سازشیں ہمیشہ یہی رہیں کہ اللہ کے نور کو ہم مٹا دیں، مگر والی مدینہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار عفو و درگزر ہی فرماتے۔ ایک اور قصہ حضرت ابو ہریرہ نے اسی طرح ان کی دشمنی کا لکھا ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو اہل خیبر نے بنی ہوئی ایک بکری حضور کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تھوڑا سا کھایا، پھر چھوڑ دیا،
اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اس میں زہر ملایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی حق ہیں یا معاذ اللہ کچھ دوسری بات ہے۔ اگر آپ برحق نبی ہوئے تو آپ محفوظ رہیں گے، نہ ہوئے تو ہم آپ کے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اسے بھی امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کے معاشرتی زندگی، آپ کی سیاسی زندگی، آپ کی یوں سمجھیں کہ جب اقتدار مدینے سے نکل کے مکہ مکرمہ بھی فتح ہو گیا اور آپ کے راعی اور رعایا ان کے باہمی تعلقات کا تقاضا اس کو کما حق ہو آپ نے پورا فرمایا۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین کی قدرت کے بعد عفو و رحمت کے یہ نظارے ہمیشہ نظر آتے رہے۔ جب اللہ نے آپ کو قوت دے دی، فتوحات کا زمانہ آ گیا، مقتدر حاصل ہو گئی، تو آپ نے ماضی کے اندر ہونے والے تمام واقعات کو یکسر بھلا دیا، اور جو اپنے قریب رہنے والے لوگ تھے ان کو اپنے قریب کر کے اپنی رحمت سے متاثر کیا۔ ایسے ہی حضرت جابر ایک اور قصہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نجد کی طرف جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ دوران سفر دوپہر کا وقت آ گیا اور ہم سب کسی درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی۔ صحابہ کرام بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہے تھے اور درختوں کے نیچے چلے گئے۔ اچانک ہم نے دیکھا کہ آپ ہمیں بلا رہے ہیں۔ ہم حاضر خدمت ہوئے۔ ایک بدو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے پھر بتایا بھائی سنو، میں سو رہا تھا، یہ شخص آیا اور اس نے میری تلوار مجھ پہ سونت لی اور مجھے کہا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ تو جب میں نے کہا اللہ، تو یہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ پھر اس کے بعد میں نے تلوار پکڑ لی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اب تجھے کون بلائے گا؟ یہ اس کا قصہ ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ قصہ تو ہمیں سنا دیا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت پا لینے کے بعد بھی اسے کوئی سزا نہ دی۔ تو اس طرح کے بہت سے قصے جناب رسول اللہ کی سیرت میں اور شمائل مطہرہ میں صحابہ اکرام نے ذکر کیے ہیں۔ تو میرا مقصد صرف اتنا ہے سامعین و ناظرین کہ ہم خود اپنے رسول، اپنے محبوب اعظم، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، محبت سے مطالعہ کریں، تاکہ ان کی محبت میں اضافہ ہو، اور ان کی محبت عین ایمان ہے۔ پھر ان کی محبت سے ان کی اطاعت کا شوق پیدا ہو، اور ان کی اطاعت سے ہم لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق عالیہ کو اپنائیں اپنے ماحول اور معاشرے میں، اپنے دوستوں اور غیر دوستوں میں، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں، تو یقین کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ایسی جاندار چیز ہے جس میں آج بھی وہی قوت ہے اور قیامت تک رہے گی کہ جو شخص اسے اپنائے گا وہ اس دنیا میں معزز و مکرم ہوگا، جو قوم اسے اپنائے گی وہ معزز و مکرم ہوگی، اور جو امت اسے اختیار کرے گی وہ امت بھی دنیا میں قوت حاصل کرے گی اور شوکت حاصل کرے گی۔ تو میں اسی درخواست پہ آج کی مجلس کو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے شوق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اور اس کے ہر پہلو کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر
آپ کی محبت میں اضافہ ہو اور ہم دل و جان سے آپ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔